آج ہم ماڈرن ڈے ٹرکی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، رجب طیب اردوغان۔ میسو ریلیز، آٹومن سمبلزم یعنی سلطنت عثمانیہ کے سمبلز، ہایا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا۔ کیسا ملک جو زبان بولتا ہے مذہب کی، نیشنلزم کی اور طاقت کی، مگر اس امیج کے اندر ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ کہ ماڈرن ٹرکی واز نیور سپوز ٹو لک لائک دس۔ تقریباً 100 سال تک ٹرکش اسٹیٹ نے یہ ٹرائی کیا کہ وہ ایک ایسا ملک بنائے جو بالکل آج کے پریزنٹ ڈے ٹرکی سے اپوزٹ ہو، ایک سیکولر ریپبلک، ایک ایسا ملک جہاں پہ مذہب ریلیجن ڈومینیٹ نہ کرے پولیٹکس کو، ایک ایسا اسٹیٹ جہاں پہ آٹومن پاس سلطنت عثمانیہ کا ماضی آہستہ آہستہ فیڈ ہو جائے اور ایک نئی ماڈرن یورپین اسٹائل نیشن ٹرکی ایمرج کرے۔ اور اس خواب کے، اس ریولوشن کے سینٹر میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور ان کا نام تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ ان کے کرٹکس کے لیے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے صرف ٹرکی کو نہیں بچایا، انہوں نے ایک انٹائر سویلائزیشن کو ڈسمینٹل کر دیا۔ انہوں نے خلافت کو ابالش کر دیا، ریپلیسڈ اسلامک انسٹیٹیوشنز، انہوں نے جو الفابیٹ ہے ٹرکی کا اس کو تبدیل کر دیا، انہوں نے مذہب کو پبلک لائف کے اندر سے نکال دیا، اور انہوں نے ایک نئی ٹرکش آئیڈینٹی کو کریٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ڈیکیڈز تک جو ٹرکی کے ملٹری کورٹس تھے، سکولز تھے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ویژن کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ انفورس کیا۔ پھر ایسے کیا ہوا کہ آج کا جو ماڈرن ڈے ٹرکی ہے، ترکیہ، وہ دوبارہ مذہب کی طرف، آٹومن سمبلزم کی طرف اور اردوغان سٹائل پولیٹکس کی طرف موو کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی پریزنٹ ڈے ترکیہ کو سمجھنے کے لیے اور ماضی کے ٹرکی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس شخص کو سمجھنا پڑے گا جس نے ٹرکی کو دوبارہ بنایا اس خاک سے جو ایک ختم ہوتی ہوئی ایمپائر کی خاک تھی۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ ہم آج بات کریں گے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اور اس جنگ کی جو ایک صدی سے ٹرکی کی روح کے اندر چل رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال بورن 1881، سالونیکا، میجر آٹومن سٹی۔ آج یہ جو سالونیکا ہے اس کا نام ہے تھیسالونیکی، اور یہ آج ماڈرن ڈے گریس کے اندر ہے۔ یعنی جب مصطفیٰ کمال پیدا ہوئے تو آٹومن ایمپائر آلریڈی شرنک کر رہی تھی۔ فار سینچریز، کئی صدیوں سے آٹومنز انارمس ٹیریٹریز کو رول کرتے تھے، یورپ میں، مڈل ایسٹ کے اندر، نارتھ افریقہ کے اندر۔ استنبول کا شمار دنیا کے بڑے امپیریل کیپٹلز کے اندر ہوتا تھا۔ جو آٹومن سلطان تھا اس کے پاس ایک اور لقب، ایک اور ٹائٹل تھا، اور وہ تھا خلیفہ۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو اس زمانے میں رہا کرتے تھے، آٹومن ایمپائر صرف کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، وہ ریپرزینٹ کرتی تھی اسلامک پولیٹیکل پاور۔ مگر 19ویں صدی تک آتے آتے آٹومن ایمپائر انسٹاپیبل نہیں لگ رہی تھی۔ یورپین طاقتیں جو تھی، چھوٹے چھوٹے ملک یورپ کے، اب وہ ایڈوانس کر رہے تھے ریپڈلی سائنس میں، انڈسٹری کے اندر، ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر اور اکنامکس کے اندر، اور یورپین آٹومن ایمپائر کو اولڈ مین آف یورپ کہا کرتے تھے۔ ینگ مصطفیٰ کمال بڑے ہو رہے تھے سالونیکا میں، ایک ڈائیورس شہر، ایک ایسا شہر جہاں پہ ترک بھی تھے، گریک یونانی بھی تھے، یہودی جوز بھی تھے، یورپینز بھی تھے، سپاہی سولجرز بھی تھے، مرچنٹس بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ٹینشن بھی تھی۔ ایک ایسا شہر جہاں پہ اولڈ آٹومن آئیڈینٹی روزانہ کولائڈ کرتی تھی نئی یورپین انفلوئنس سے۔ ٹریڈیشنل سکولنگ، مذہبی سکولنگ نہیں ہوئی مصطفیٰ کمال کی، انفیکٹ ان کو ماڈرن ملٹری ایجوکیشن دی گئی، اور اس فرق کو سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آٹومن ایمپائر کے اندر جو ملٹری سکولز بنائے گئے تھے وہ یورپین ٹریڈیشن کے اوپر بنائے گئے تھے۔ آٹومن ایمپائر کی یہ کوشش تھی کہ یورپین سٹائل ملٹری آفیسرز کو پروڈیوس کیا جائے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان سکولوں کے اندر پڑھ رہے تھے وہ انکریزنگلی یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ آٹومن ایمپائر اس لیے فیل ہو گئی کیونکہ وہ ماڈرنائز نہیں کر سکی۔ ان سکولوں کے اندر جو ینگ آفیسرز تھے وہ نیشنلزم کو ڈسکس کیا کرتے تھے، کانسٹیٹیوشن کو، ریفارم کو، اور یورپین پاور کو، یورپین طاقت کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ جو اتھارٹی تھی اس زمانے کے سلطان کی، سلطان عبدالحمید II، اس کے اوپر اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے ایمپائر کے اندر سے ہی۔ سیکرٹ پولیٹیکل سرکلز بننا شروع ہو گئے تھے۔ ینگ ٹرکس موومنٹ جو اس زمانے کی آٹومن ایمپائر کے اندر شروع ہوئی، اب وہ ملٹری سکولز کے اندر بھی انفلوئنس رکھتی تھی۔ اور اس وقت یعنی مصطفیٰ کمال جب بڑے ہو رہے تھے، آٹومن ایمپائر شرنک ہو رہی تھی۔ یہ جو بالکنز کا علاقہ ہے، جو بوسنیا وغیرہ کا علاقہ ہے، اس کے اندر نیشنلسٹ ریوولٹ شروع ہو گئے۔ ٹیریٹری آفٹر ٹیریٹری آہستہ آہستہ ختم
ہونا شروع ہو گئی. جو ریفیوجیز تھے ان تمام علاقوں سے, انہوں نے فلڈ کرنا شروع کر دیا آٹومن لینڈز کو. مسلم پاپولیشن جو ایک زمانے میں آٹومن سلطنت کے نیچے رہا کرتی تھی, اب وہ ڈسپلیسڈ ہو گئی تھی, ہیوملیٹ ہو گئی تھی, اور ایکسپیل کر دیا جاتا تھا ان کو یورپ سے. مصطفیٰ کمال کی جنریشن کے لیے یہ ایک ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینس تھا. ایمپائر جو لگتا تھا کہ کبھی بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی, ایسے لگتا تھا کہ اب ختم ہونے والی ہے. جو لوگ سلطنت عثمانیہ کی گلوری کو سن کے بڑے ہوئے تھے, ان کے لیے یہ جو کمزوری تھی یہ سب سے بڑا گناہ تھی. اس کے بعد بالکن وارز شروع ہوں گے 1912 میں اور 1913 میں. بالکن وارز کے نتیجے میں آٹومنز کی جو میجر ٹیریٹری تھی ایسٹرن یورپ کے اندر وہ ختم ہوگی. وہ شہر جو ڈیپلی کنیکٹڈ ہوا کرتے تھے آٹومن ایمپائر سے, وہ راتوں رات دوسرے ملکوں کے پاس چلے گئے. ایون سلونیکا جو مصطفیٰ کمال کی جائے پیدائش تھی, برتھ پلیس تھی, وہ بھی گریس کے پاس چلی گئی. اب یہ جو مومنٹ تھا جب وہ آفیسرز جو ملٹری ٹریننگ بھی رکھتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ملک, ہماری سلطنت, ہماری ایمپائر ختم ہو رہی ہے, تو اس نے ان کی سوچ کو ٹرانسفارم کر دیا اور آہستہ آہستہ مصطفیٰ کمال کی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور وہ سوچ شاید یہ تھی کہ جو ایمپائر ہے, آٹومن ایمپائر, شاید وہی سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کے بعد پہلی جنگ عظیم, دا گریٹ وار سٹارٹ ہو گئی. یہ وہ جنگ تھی جس نے آٹومن ایمپائر کو تباہ کر دیا اور مصطفیٰ کمال کو نیشنل ہیرو بنا دیا. ورلڈ وار 1 کے بارے میں جو لوگ پڑھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے تناظر میں, ان کو پتہ ہے کہ یہ کیٹاسٹرافک تھی فار دی آٹومن ایمپائر. یہ جو آٹومن ایمپائر تھی, انہوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا جرمنی کا, آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کا, اور دوسری طرف تھی برٹن, فرانس اور رشیا. ملٹیپل فرنٹس ایک ساتھ کھول دیے گئے. آٹومن آرمیز جو ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر بھی فائٹ کی, کوکیسس کے اندر بھی فائٹ کی, اور گیلپلی اور عربیہ کے اندر بھی جنگ لڑی. 1915 کے اندر وہ واقعہ ہوا جس کو گیلپلی کمپین کہتے ہیں. اگر آپ یورپ کی تاریخ, دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر ونسٹن چرچل, دا لیجنڈری پرائم منسٹر آف برٹن ان دا سیکنڈ ورلڈ وار, وہ بھی ہیوملیٹ ہو گئے. اس زمانے میں وہ فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمرلٹی تھے گریٹ برٹن کے. 1915 میں ڈارڈنلز کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ایلائیڈ فورسز نے, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ آٹومن ایمپائر کو نیست و نابود کر دیا جائے. مگر گیلپلی کی جو کیمپین تھی اس میں مصطفیٰ کمال ایمرجڈ. انہوں نے آٹومن فورسز کو لیڈ کیا انڈر بروٹل کنڈیشنز, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا لیڈنگ کمانڈرز جنہوں نے جو ایلائیڈ فورسز تھی ان کی ایڈوانسمنٹ کو روکا. گیلپلی کیمپین کے بعد مصطفیٰ کمال بیکیم دا فیس آف ریزسٹنس. مگر گیلپلی کی جو انیشل فتح تھی اس نے بھی آٹومن ایمپائر کا کولیپس نہیں روکا, اور فائنلی 1918 کے اندر آٹومن ایمپائر کولیپس کر گئی جو عرب کی سرزمین تھی. جی ہاں, ایک زمانے میں پورا عربین پیننسولا سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھا, وہ بروک ہوئے. ایلائیڈ فورسز نے اناطولیہ, ایون استنبول کے کچھ حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اولڈ آٹومن لیڈرشپ اب فریکچر ہو گئی تھی, کچھ بھاگ گئے, دوسرا جو ہے انہوں نے ڈیلز کر لی جیتنے والی فورسز کے ساتھ. اور اب لوگوں کا خیال تھا کہ جو ترک ہسٹری ہے, ٹرکی کی جو ہسٹری ہے اور اس کے لوگوں کی جو تاریخ ہے, اب وہ ختم ہو گئی. مصطفیٰ کمال ریفیوزڈ ٹو سرنڈر, انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا. 1919 میں مصطفیٰ کمال نے اناطولیہ کا سفر کیا تھرو سیمسن, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ریزسٹنس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی جو خلاف تھے فورن آکوپیشن کے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ استنبول کے اندر جو حکومت بنائی گئی ہے یورپین پاورز کی طرف سے, وہ بالکل نکمی ہے, کسی کام کی نہیں. ترکی کی تاریخ کے اندر ایک نیا کیپٹل, ایک نیا علاقہ ایمرج کر رہا تھا. صدیوں سے استنبول کیپٹل تھا ٹرکش ایمپائر کا, آٹومن سلطنت کا. اب انقرہ ایمرج کر رہا تھا. مصطفیٰ کمال نے انقرہ سے سٹارٹ کی, جس کو کہا جاتا ہے آج ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس. یہ ملٹری کانفلکٹ صرف نہیں تھا, یہ جنگ تھی لیجیٹیمیسی کی. یہ جنگ تھی کہ ایکچولی ترک لوگوں کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے. ایونچولی فتح حاصل ہوئی مصطفیٰ کمال اور ان کی ریزسٹنس کو. فورن آکوپیشن جو ہے وہ رول بیک ہوگی. 1923 میں ٹریٹی آف لوزین نے ریکگنائز کیا ریپبلک آف ٹرکی کو انڈر دا لیڈرشپ آف مصطفیٰ کمال. یہ وہ لمحہ ہے جس کو آج کی ماڈرن ڈے دنیا, اسپیشلی ماڈرن ڈے مسلمان مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹرکی کو ٹرانسفارم کرنے سے پہلے مصطفیٰ کمال نے ٹرکی کو بچایا تھا. اس لیے مصطفیٰ کمال کے ریفارمز کو ایکسیپٹ کیا لاکھوں ترک لوگوں نے, کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ٹرکی کو نیست و نابود ہونے سے اس شخص نے بچایا ہے. اچھا, یہ ٹرکی کا قیام ہو گیا, ریپبلک بن گئی. اس کے بعد
مصطفیٰ کمال نے اپنے ریفارمز امپلیمنٹ کیے. سب سے پہلے سلطنت کو ابالش کر دیا گیا. 1924 کے اندر خلافت کو ابالش کر دیا گیا. عبد الماجد دا سیکنڈ آخری خلیفہ مسلمانوں کے. انٹرسٹنگلی جب مصطفیٰ کمال نے خلافت کو ابالش کیا تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان تھے، اسپیشلی انڈیا کے اندر، برٹش انڈیا کے اندر، ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ایموشنل بھی تھا، انٹینس بھی تھا. آج بھی ویسے ایسے ہی ہوتا ہے. مسلمان جو تھے اسپیشلی انڈیا کے، وہ خلیفہ کے بغیر کی مسلم دنیا امیجن نہیں کرتے تھے. اور جو لوگ پاکستان اسٹڈیز وغیرہ پڑھتے ہیں انہوں نے خلافت موومنٹ کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا. مگر ٹرکی کے اندر مصطفیٰ کمال یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو اولڈ سسٹم ہے خلافت کا، اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے ٹرکی کی نیشن کو. اب آہستہ آہستہ ریفارم ایکسلریٹ ہونا شروع ہو گئے. جو مذہبی کورٹس تھے، ریلیجیس کورٹس جو تھے، ان کو ڈسمینٹل کر دیا گیا. ریلیجیس اسکول جو تھے، مدرسے، ان کی طاقت کو ابالش کر دیا گیا. صوفی آرڈرز جو تھے ٹرکی کے اندر، ان کو بین کر دیا گیا. یورپین سٹائل لیگل سسٹم کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ٹرکی کے اندر. اور اس کے بعد سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے مصطفیٰ کمال کے ساتھ، جو رسم الخط تھا ترکی زبان کا، اس کو تبدیل کر دیا گیا. الفابیٹ کو چینج کر دیا گیا. اس سے پہلے ترکی زبان جو ہے وہ عربک الفابیٹ کے اندر لکھی جاتی تھی، اب اس کو لیٹن الفابیٹ سے تبدیل کر دیا گیا. پریکٹیکل ٹرم میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سیکھنا لکھنا یورپین بکس کو ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہو گیا تھا. مگر کلچرلی بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی ٹرکی کے اندر. جو لاکھوں آرڈنری ترک لوگ تھے اب وہ بالکل کٹ آف ہو گئے تھے فرام سینچریز آف آٹومن ریٹن میموری. یعنی آپ اس طرح سمجھے کہ اگر ترکی زبان کو اس سے پہلے آٹومن امپائر کے دور کے اندر عربی رسم الخط کے اندر، عربک الفابیٹ کے اندر لکھا جاتا تھا، تو اب جو ماڈرن ڈے ترک بچے بڑے ہو رہے تھے وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. جو ٹریڈیشنل آٹومن سٹائل کپڑے تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. ویسٹرن ڈریس جو ہے اس کو انکریج کیا جانا شروع کر دیا گیا. نئے قسم کے اسکول بننا شروع ہو گئے. جو خواتین تھیں، ناؤ دے ہیڈ اسٹارٹیڈ انٹرنگ پبلک اسپیسز. اس سے پہلے آٹومن زمانے کے اندر خواتین کو اجازت شاید نہیں تھی پبلک اسپیس کے اندر. 1925 کے اندر ہیٹ لا انٹروڈیوس کیا گیا ٹرکی کے اندر. فیض، وہ ٹوپی جو آپ آٹومن زمانے کی اگر آپ ڈراماز وغیرہ دیکھیں، فلمیں دیکھیں، تو وہ ٹوپی جو آٹومن نوبلز پہنا کرتے تھے اس کو ترکی کے اندر، نئے ٹرکی کے اندر بین کر دیا گیا. جو سپورٹرز تھے مصطفیٰ کمال کے، ان کا خیال تھا کہ ایک لبرلائزیشن ہے، ماڈرنائزیشن ہے. کرٹکس کے حساب سے یہ ایک کلچرل ایمپوٹیشن تھی. بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ایک پاورفل سائیکولوجیکل آبسیشن ہے مصطفیٰ کمال کے ذہن کے اندر، وہ ہے یورپ. مصطفیٰ کمال شاید اس جنریشن کے اندر بڑے ہو رہے تھے جب ان کی یہ بلیف تھی کہ اگر ٹرکی اپنے آپ کو اگریسولی ماڈرنائز نہیں کرے گا تو وہ دوبارہ کولیپس کر سکتا ہے، دوبارہ ہیومیلیٹ ہو سکتا ہے. ان کے ذہن کے اندر سروائیول کا مطلب یہ تھا کہ تیزی سے ٹرانسفارم کیا جائے سوسائٹی کو، نیشن کو. مگر جب آپ کسی بھی نیشن کو، سوسائٹی کو، جس کا اتنا سٹیلر ماضی ہوتا ہے، ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اپوزیشن جو موومنٹس تھی ٹرکی کے اندر مصطفیٰ کمال کے زمانے میں، انتہائی زیادہ پریشر تھا. نیوز پیپرز کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا تھا. جو وہ اسٹیٹ تھی وہ تھوڑی سی بھی مذہبی سمبلزم کے اوپر بڑا ہارڈ ریئیکشن دیتی تھی، سیپریٹزم اور پولیٹیکل فریگمنٹیشن کے اوپر. اس کے بعد شیخ سعید ریبیلین ہوا 1925 میں. ٹرکی کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کا ایک حصہ ہے جس کے اندر کرد ایتھنیسٹی کے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے ریبیل کیا، ریوولٹ کر دیا. اسٹیٹ نے بڑا ہارشلی ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. اسپیشل انڈیپینڈنس ٹرائیبیونلز کو بنایا گیا، کریک ڈاؤن ہوا. اپوزیشن پارٹیز کو بین کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. اور فائنلی آہستہ آہستہ ٹرکی جو ہے ایک ون پارٹی اسٹیٹ بن گیا، اور وہ تھی ریپبلکن پیپلز پارٹی یعنی CHP. مصطفیٰ کمال کی جو تصویریں تھیں اس زمانے میں اب وہ جگہ جگہ ٹرکی کے اندر نظر آتی تھی. ان کے مجسمے، اسٹیچوز بنائے گئے، ان کو پبلک اسپیسز کے اندر لگایا گیا. 1934 کے اندر آفٹر ٹرکیز سرنیم لا، جو ٹرکش پارلیمنٹ ہے، انہوں نے گرانٹ کیا دا ٹائٹل آف اتا ترک، دا فادر آف دا ٹرکس، ٹو مصطفیٰ کمال. 1925 کے بعد سے ٹرکی کے لوگ مصطفیٰ کمال کو مصطفیٰ کمال اتا ترک پکارتے ہیں. مگر مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ساتھ ایک نئی آئیڈینٹی، ایک نئی آئیڈیالوجی امپوز کی جا رہی تھی ٹرکی کے اوپر، جس کو کمالزم کہتے ہیں. سیکولر اربن ایلیٹ
ٹرکی کی ری ڈیزائن کری تھی سوسائٹی کو، مگر جو کنزرویٹو ریلیجیس کمیونٹیز تھیں، مذہبی کمیونٹیز ٹرکی کے اندر، وہ خاموش تھیں، کلچرلی ڈسپلیس تھیں، اور جو کردش ریزنٹمنٹ تھی وہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مگر اس ساری کہانی کے اندر جو مذہبی طبقہ تھا ٹرکی کا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ صرف خاموش ہو گیا۔ یہ جو پریشر تھا، یہ جو پرابلم تھا، اس نے ایک بہت بڑی ٹینشن کریٹ کر دی ماڈرن ٹرکی کے اندر۔ کیا ریپبلک کو بچانا ضروری ہے تھرو اتھارٹیرینزم، یا ریپبلک جو ہے وہ اب ڈرتی ہے اپنے ہی لوگوں سے؟ 10 نومبر 1938 مصطفیٰ کمال اتاتürk ڈائیڈ ایٹ ڈولمبیچی پیلیس ان استنبول۔ آج کے دن تک 2026 تک ہر سال صبح 9:05 9:05 in the morning the exact moment of his death پورے ملک ٹرکی کے اندر سائرنز بجائے جاتے ہیں اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ سائرنز بجائے جاتے ہیں پوری ٹرکی کے اندر، اور ملینز، لاکھوں ترک لوگ خاموش ٹریبیوٹ دیتے ہیں اپنے فاؤنڈر کو، اپنے فادر آف دا نیشن کو۔ اس سنگل ایکٹ سے یہ پروو ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اتاتürk آج بھی ترک لوگوں کی آئیڈینٹی کا حصہ ہے۔ جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا وہ ان کے ساتھ ختم نہیں ہوا، ان مینی ویز ان کے بعد یہ سسٹم زیادہ مضبوط ہو گیا۔ کمالزم جو ہے وہ صرف پولیٹیکل فلسفی کے طور پہ نہیں اپنائی گئی ٹرکی کے اندر، ایک آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن آف دا ٹرکش اسٹیٹ اٹ سیلف۔ جو پرنسپل تھا کمالزم کا، سیکولرزم، نیشنلزم، ریپبلکنزم اور اسٹیٹ لیڈ ماڈرنائزیشن، یہ ڈیپلی امبیڈڈ تھا انسٹیٹیوشنز کے اندر، اسکولز کے اندر، کورٹس کے اندر، اسپیشلی ٹرکش ملٹری کے اندر۔ اوور ٹائم ٹرکش آرمی جو ہے اس نے کمالزم اور مصطفیٰ کمال کی جو ریپبلک تھی اس کو ریپرزینٹ کرنے کا، اس کو گارڈ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جب بھی ٹرکی کے اندر ریلیجیس انسٹیبلٹی ہوتی تھی، ریلیجیس پولیٹکس ایمرج کرنا شروع کرتی تھی، تو ملٹری انوالومنٹ ہو جاتی تھی۔ 1960، 1971، 1980 اور اگین تھرو انڈائریکٹ ملٹری پریشر 1997، جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ ریپبلک کی جو سیکولر آئیڈینٹی ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی انٹرونشن کی۔ ریپبلک مسٹ آلویز بی پروٹیکٹڈ، پولیٹیکل اسلام مسٹ نیور ٹیک کنٹرول۔ اور آہستہ آہستہ ایک اور کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ٹرکی کے پولیٹیکل کلچر کے اندر، ڈیرن ڈیولٹ، یعنی دا ڈیپ اسٹیٹ۔ ہڈن نیٹ ورک ملٹری انفلوئنس کا، انٹیلیجنس اسٹرکچرز کا، بیوروکریسی کا، نیشنل فورسز کا، سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کا، سب کا خیال تھا کہ یہ نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کے پیچھے آپریٹ کرتے ہیں۔ ٹرکی مگر کبھی بھی کوئی سوویت سٹائل ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ نہیں بنا۔ الیکشنز ہوتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں، پبلک کے اندر ڈبیٹ بھی ہوتی تھی، مگر اس تمام چیزوں کو جو ڈیپ اسٹیٹ تھا وہ غور سے واچ کرتا تھا، غور سے اس کی سرویلنس کرتا تھا۔ ٹرکی سوسائٹی اب ماڈرن دنیا تک آتے آتے سپلٹ ہو گئی دو ایموشنل دنیا کے اندر۔ ایک دنیا تھی سیکولر اربن ایلیٹ اسٹرانگلی اٹیچ ٹو کمالزم، اتاتürk's ویژن، ویسٹرنائزیشن اینڈ دا کمالسٹ ریپبلک۔ دوسری سائڈ جو تھی وہ تھی کنزرویٹو اناٹولین ٹرکی، ریلیجیس فیملیز، ٹریڈیشنل کمیونٹیز، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ٹرکی کی جو ماڈرن ڈے دھارا ہے پولیٹیکل، اس سے ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے اس زمانے میں 1990s میں، 1980s میں، اس کو ہر طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ ہیڈ اسکارف کے اوپر کنٹروورسی، یا کمالزم کے حساب سے آپ ہیڈ اسکارف پہن سکتے تھے، مگر اس کو آپ پبلک اسپیسز کے اندر نہیں پہن سکتے تھے۔ اب گورنمنٹ آفیسز کے اندر، اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کورٹس کے اندر ہیڈ اسکارف نہیں پہن سکتے تھے، یعنی ریسٹرکشن تھی کہ آپ بظاہر ریلیجیس نظر نہیں آؤ۔ اسلامک پولیٹیکل موومنٹس کو سسپیشن کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرکی لیجیٹمیسی چاہتا تھا، یورپین لیجیٹمیسی، اور فائنلی 1952 میں ٹرکی نے نیٹو کو جوائن کر لیا۔ اس کے بعد 1959 میں ٹرکی نے اپلائی کیا فار دا یورپین پروجیکٹ۔ فائنلی 1999 میں آفیشیل کینڈیڈیٹ ٹو بی ایڈمیٹڈ انٹو دا یورپین یونین۔ ویسے انٹرسٹنگلی 1999 سے آج تک ٹرکی کو کبھی یورپین یونین کے اندر ایڈمٹ نہیں کیا گیا۔ ماڈرن انسٹیٹیوشنز، انڈسٹری کو بنایا گیا، ماڈرن سیکولر ریپبلک کے طور پہ امیج بنایا گیا ٹرکی کا، مگر اس امیج کے نیچے جو ترک لوگ تھے ان کی ریزنٹمنٹ بڑھ رہی تھی۔ کنزرویٹو ٹرکس جو تھے ان کا خیال تھا کہ جو سیکولر اسٹیبلشمنٹ ہے ٹرکی کی، وہ ریلیجیس کنزرویٹوز کو ٹرسٹ نہیں کرتی، اور اس تمام پریشر کے اندر ایک نیا لیڈر ایمرج کرتا ہے، رجب طیب اردوغان۔ اردوغان
کی جو پارٹی تھی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی AKP، جب وہ پاور میں آئی 2002 میں، تو اچانک انہوں نے کوئی بڑے بڑے ریفارمز امپلیمنٹ کرنا نہیں شروع کر دیے۔ انفیکٹ جب شروع میں اردوغان آئے پاور میں تو پریگمیٹک، ڈیموکریٹک، اکنامکلی فوکسڈ اور کمپیٹیبل ٹو یورپ لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آئے۔ ٹرکی کی جو اکانومی ایکسپینڈ ہوئی بڑی تیزی سے، انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں بننے شروع ہو گئے، ایئرپورٹس، ہائی ویز، انڈسٹریز اور کنسٹرکشن ریفارمز پورے ملک میں نظر آنا شروع ہو گئے۔ جو ترکی کے لوگ تھے، ٹرکس کنزرویٹو، ان کو یہ وقت ہسٹورک لگنا شروع ہو گیا، مگر آہستہ آہستہ جو ہولڈ تھا کیمالسٹ آرڈر کا وہ ویک ہونا شروع ہو گیا۔ جو ملٹری انفلوئنس ہے وہ واضح طور پہ ٹرکی کی پولیٹکس کے اندر ڈکلائن ہو گئی۔ 2016 جولائی جو تیزی سے رجب طیب اردوغان ریفارمز کر رہے تھے ٹرکی کے اندر، اس کے خلاف ایک کو اٹیمپٹ کی گئی ٹرکش ملٹری کی طرف سے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے ایک فیس ٹائم پوسٹ کی اور اس کے بعد لاکھوں ترک لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور ملٹری کو واپس بیرکس میں جانا پڑا۔ مگر اس سٹوری کے اندر ایک سمبولک لمحہ بھی ہے، وہ ہے ہایا صوفیہ۔ ڈیکیڈز تک یہ جو بلڈنگ ہے اس کو سیکولر ریپبلک کے اندر ایک میوزیم کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، مگر اردوغان کے نیچے اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا گیا۔ جو سپورٹرز تھے ان کا خیال تھا کہ سویلائزیشن کو ریسٹور کیا جا رہا ہے، جو کرٹکس تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو سیکولر آئیڈینٹی تھی، فاؤنڈیشن تھا ترکی کے اسٹیٹ کا، اتاتürk ترک کے بنائے ہوئے فاؤنڈیشنز، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ فائنلی 2022 کے اندر ٹرکی نے اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے نام کو تبدیل کرنے کی پٹیشن کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر۔ ترکیہ اب وہ نیا نام جس سے ٹرکی کو پکارا جائے گا۔ یہ جو میسج تھا بڑا ہی سٹل، بڑا ہی امپورٹنٹ میسج تھا۔ ماڈرن ٹرکی اب ویسٹرن اپروول نہیں چاہتا۔ ماڈرن ٹرکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرے گا۔ انٹرنیشنلی نظر یہ آیا کہ ٹرکی اب بہت زیادہ اسرٹیو ہو رہا تھا۔ ٹرکش جو بنائی گئی ٹیکنالوجی تھی، ملٹری ٹیکنالوجی، وہ گلوبل کانٹیکس کے اندر نظر آتی تھی۔ انقرہ کا جو انفلوئنس تھا وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بڑھ گیا، کوکسس کے اندر بھی بڑھ گیا، لیبیا کے اندر بھی بڑھ گیا، ساری دنیا کے اندر بھی بڑھ گیا۔ جو اتاتürk کی ریپبلک تھی کاشیسلی ڈیفینسو تھی، جو اردوغان کی ریپبلک تھی وہ کلیئرلی اگریسو تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامکلی ٹرکی انڈر اردوغان انفلیشن بڑھ گئی، اکنامک انسٹیبلٹی بڑھ گئی، پولرائزیشن بٹوین دی اربن ایلیٹ اینڈ دا ریلیجیس کنزرویٹیوز وہ بڑھ گئی۔ کردش ٹینشن جو تھیں وہ انریزالوڈ ہیں آج تک۔ ٹرکش سوسائٹی جو ہے وہ آج بھی سینٹرلی ڈیوائیڈڈ ہے اوور اے سنگل کویسچن، اور وہ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ٹرکی شوڈ بی۔ سپورٹرز کے لیے اردوغان نے ڈگنیٹی، ریلیجن، ریپرزنٹیشن، کانفیڈنس کو ریسٹور کیا۔ کرٹکس کے لیے انہوں نے ڈیموکریسی کو کمزور کیا، سینٹرلائز کر دی طاقت، اور سیکولر ریپبلک جو تھی اس کو ایروڈ کر دیا۔ آج اگر آپ ٹرکی جائیں تو مصطفیٰ کمال اتاتürk کی تصویریں جگہ جگہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ اسکولوں کے اندر، گورنمنٹ آفیسز کے اندر جو ٹرکش نوٹ ہے ان کے اوپر بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ پبلک سیریمنیز کے اندر بھی مصطفیٰ کمال اتاتürk کا پورٹریٹ لگا ہوتا ہے۔ ان کی جو پریزنس ہے وہ آج بھی ٹرکش ریپبلک کو ڈیفائن کرتی ہے، مگر رجب طیب اردوغان ریمینز ون آف دا موسٹ ڈومیننٹ پولیٹیکل فگرز ان ماڈرن ٹرکش ہسٹری۔ ایک صدی ہو گئی آٹومن امپائر کے کولیپس کو۔ ٹرکی آج بھی اپنے آپ سے بحث کر رہا ہے کہ سیکولرزم ورسز ریلیجن، یورپ ورسز انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی، ریپبلک ورسز آٹومن میموری، نیشنل یونٹی ورسز ایتھنک ڈائیورسٹی، ماڈرنائزیشن ورسز ٹریڈیشن۔ ان تمام سوالات کا جواب آج بھی باقی ہے۔ ترکی کی کہانی خالی اتاتürk ورسز اردوغان کی کہانی نہیں ہے۔ ترکی کی کہانی ایک ایسے ملک، ایک ایسی نیشن کی کہانی ہے جو اپنے ماضی سے بھاگنے کی کوشش میں اپنے ماضی کو بھول گیا اور پھر اس نے اپنے ماضی کو دوبارہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ لیا۔ دونوں سائڈیں جو ہیں آج کے ماڈرن ڈے ٹرکی کے اندر، اردوغان کی سائڈ اور مصطفیٰ کمال اتاتürk کی سائڈ، وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، پیرلل۔ ایک ایسی ریپبلک جو اپنے ماضی کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک ایسی ریپبلک جو اپنی تاریخ کے ساتھ نگوشیٹ کر کے آگے چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔